السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، لیکن ان لوگوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ جو نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان نعمتوں کی ناشکری کی ان لوگوں نے۔ جو بھی کتاب آیات کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان آیتوں کے اندر ان لوگوں نے پھیر بدل کیا۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اور اس کا جو انجام ہوا، اس انجام کو بیان کرنے کے بعد اب ان دو آیتوں میں، ان آیتوں کو سننے والے جو بھی یہودی اور عیسائی اس زمانے میں تھے یا اس کے بعد کے زمانے میں، آج کے زمانے میں ہیں یا آنے والے زمانوں میں ہیں، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے نصیحت فرما رہا ہے۔ لیکن ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے۔ مسلمانوں کو بھی ان دونوں آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمایا ہے، اس کتاب کا کتنا وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہودی لوگ بھی ہیں اور عیسائی لوگ بھی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دیا، توریت دیا، انجیل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ تم لوگوں کے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، تم لوگوں کے پاس ہمارا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اور آگے فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اللہ کی کتاب سے جو باتیں تم لوگوں نے چھپائی ہے لوگوں سے، ہمارا رسول ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ آگے پھر فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن وہی رسول تمہاری بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے، توریت اور انجیل میں جو آیات ہیں ان میں سے بہت ساری آیات کو بدل دیا، بہت ساری آیات کی تحریف کی اور اس کو لوگوں سے چھپایا بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بہت ساری آیتوں کو چھپایا ہے، اور ان بہت ساری آیتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آیتوں کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی باتوں کے بارے میں بتلایا، ان لوگوں کی بہت ساری ایسی آیات کے بارے میں بتایا جن کو ان لوگوں نے چھپا لیا تھا۔ جیسا کہ ان لوگوں نے رجم، جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بدکاری کر بیٹھے تو توریت میں بھی اس کی سزا پتھر سے مار کر کے سنسار کرنا تھا، ان لوگوں نے اس آیت کو چھپا دیا، اور اس کی حدیث موجود ہے۔ صحیح البخاری کتاب المحاربین، صحیح مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا، اور ان دونوں نے بدکاری کی تھی، زناکاری کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو بدکاری کیا ہے، یہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، تمہارے توریت میں اسی لیے کیا سزا ہے؟ تو ان لوگوں نے توریت کا نام نہیں لیا، ان لوگوں نے کیا کہا، جیسا کہ آج بھی کہتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے امام کہتے ہیں نا، ہمارے ائمہ، ہمارے اکابر کہتے ہیں نا، ویسے ہی ان لوگوں نے جواب میں کہا۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، حدیث کو آج بھی سرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارے علماء اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بدکاری کر لے، زناکاری کر لے، تو اس کے سر کو مونڈ دیتے ہیں اور چہرے کو کالا کر دیتے ہیں
اور گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر کا چکر لگواتے ہیں، پورے گاؤں کا چکر لگواتے ہیں، آبادی کا چکر لگواتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ توریت کو بھی اور اپنے علماء کرام کو بھی بلائیں، اور توریت کو لے کر کے آئے۔ وہ لوگ توریت لے کر کے آئے علماء کرام، کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ نے بتلایا ہے اس کی سزا دکھلائیے توریت میں کھول کر کے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ توریت کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جہاں پر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتوں کو پتھر مار کر کے رجم کرنے کا ہے وہاں پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے چھپا دیا، اور اوپر سے پڑھنا شروع کر دیا، نیچے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا کہ ہاتھ ہٹاؤ، جب ہاتھ ہٹایا تو وہاں پر رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بدکاری کرے، زناکاری تو کرے تو اس کو پتھر مار کر کے رجم کر دینا۔ تو دیکھیے کیسے چھپایا ان لوگوں نے۔ اسی طرح سے توریت کے اندر بالکل کلیئر انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں جس کا نام احمد ہوگا، اور جس کی پوری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر بھی ذکر کیا اور انجیل کے اندر بھی ذکر کیا، لیکن ان لوگوں نے ان آیتوں کو چھپا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہمارا رسول اب آ چکا ہے جو تمہاری بہت ساری باتوں کو، جو کتاب اللہ کی بات کو، توریت کی بات کو، انجیل کی بات کو تم لوگوں نے چھپا لیا ہے، اس کو وہ لوگوں کے سامنے واضح کرے گا، اور تمہاری بہت ساری باتوں کو وہ درگزر بھی کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کی نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکا ہے۔ نور اور کتاب مبین، دیکھیے قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہوا، و کتاب مبین، اب تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکا ہے۔ یہاں پر نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ ایسا نہیں کہ نور کا معنی الگ ہے اور کتاب مبین کا معنی الگ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نور کا معنی ہے وہی کتاب مبین کا معنی ہے، اور بیچ میں جو واو آیا ہے وہ واو عطف تفسیر آتا ہے، عربی کا قاعدہ عطف تفسیری۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حرف پہلے ہے، جو ورڈ پہلے ہے، جو لفظ پہلے ہے، اس کے بعد جو واو آیا ہے، اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ پہلے والے لفظ کا معنی ہوگا، اس کی تفسیر ہوگی۔ اور اس کی دلیل دیکھیے آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے روشنی اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ اور آگے کہا یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر بہی جو ہے نا، بہی یہ سنگل کے لیے آتا ہے۔ اگر نور الگ ہوتا، کتاب مبین الگ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا نازل کرتے؟ یہدی بہم اللہ، لیکن یہاں پر یہدی بہم اللہ نہیں ہے بلکہ یہدی بہ اللہ۔ یہ بات اس لیے ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے بدعتی لوگ، خرافاتی لوگ، مشرک لوگ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس جھوٹے عقیدے کے لیے وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نبی کے نور سے پورے کائنات کو پیدا کیا۔ حالانکہ یہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس روایت کا کہیں پر بھی کسی بھی حدیث کی مستند کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو۔ سب سے پہلے نور کو نہیں پیدا کیا۔ وہ جھوٹی روایت میں کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، حالانکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی اور واضح کتاب آ گئی۔ یہاں پر روشنی سے مراد واضح کتاب یعنی قرآن کریم ہے، اور ترجمہ کیا ہوا اس کا کہ لوگوں، تم لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن کریم آ گیا ہے، یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ سبھی کو ہدایت نہیں دیتا ہے،
جو ابھی بستر پر پڑا ہوگا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے. جو قرآن کریم کو سن کر کے بچکے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے. جو قرآن کریم کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں والا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے. ہدایت اللہ اس کو دے گا جس کے دل میں ہدایت کی چاہت ہوگی. ابھی کل ہی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے پرانے زمانے کا ذکر کیا اور کہا کہ غلط کام کرتے تھے لیکن دل میں اطمینان نہیں ہوتا تھا. کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں رکھا تھا کہ ان کو سیدھا راستہ پکڑنا ہے. تو جن کو سیدھا راستہ پکڑنا ہے ان کو یہاں پر ہدایت ملے گی. سبھی کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے. کہنے کے لیے مسلمان ہوں گے لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ایسے لوگوں کو ہدایت ملنے کے بجائے گمراہی مل جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس قرآن کریم کے ذریعے سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے, عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کے لیے نازل کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار ہے. اور کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سبل السلام, سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے, سلامتی کے راستے کی. اور آگے کہا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو تاریکیوں سے, گمراہیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. معزز سامعین کرام, اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو قرآن کریم ہے لوگوں کو ان کے غلط نظریات, غلط افکار, غلط عقیدوں, خرافات اور بدعات سے ہٹا کر کے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ قلب سلیم ہونا چاہیے. یہ فالتو والا جو دل ہوتا ہے نا, ان کی طرف بھاگنے والا, امام اور پیر اور فقیر کی طرف بھاگنے والا, اکابرین کی طرف بھاگنے والا, ان دلوں کو قرآن کریم سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. ہدایت ملے گی ان کو جو سلامتی کے ساتھ اس کتاب سے ہدایت طلب کرنا چاہیے. اور اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے اذن سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ظلمات جو ہے یہ پلورل ہے, جمع کا صیغہ پلورل. اور النور جو ہے یہ سنگولر ہے, واحد ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ حق کا راستہ ایک ہی ہے اور گمراہیوں کا راستہ بہت سارا ہے. گمراہی کا ایک راستہ نہیں ہے, بہت سارے راستے ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے, نبی نے بھی فرمایا ہے کہ ہماری امت کے اندر 70 پر 3 فرقے ہوں گے, 73 فرقے, جس میں سے صرف ایک فرقہ سلامتی کے راستے پر ہوگا, باقی تاریکیوں کے اندر ہوگا. تو اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا اور اس کے بعد کیا کہا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا ہے. معزز سامعین کرام, جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی, آیت نمبر 16, اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر سلامتی کا راستہ چاہیے تو یہاں سے لینا پڑے گا, ادھر ادھر کے راستے سے نہیں ملے گا. عالم صاحب کے راستے پر چلنے سے نہیں ملے گا, امام صاحب کے راستے پر چلنے سے نہیں ملے گا, حافظ صاحب کے راستے پر چلنے سے نہیں ملے گا, اکابرین کے راستے پر چلنے سے نہیں ملے گا. قرآن سے وہ سلامتی کا راستہ دیکھنا پڑے گا, قرآن سے وہ سلامتی کا راستہ دیکھنا پڑے گا. اور اس قرآن کو اللہ نے بالکل آسان کر دیا ہے. آسان انداز میں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی علماء ربانیین کی ایک بڑی جماعت کو دنیا میں بسایا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.